السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ المحدثین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ سامعین و ناظرین، اسلام نے لعنت کی بہت مذمت کی ہے۔ اسلام نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر لعنت نہ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تلعنوا، ایک دوسرے پر لعنت نہ بھیجو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ چیز اس لعنت کی حقدار تھی تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ لعنت اس لعنت بھیجنے والے کی ہی طرف لوٹے گی۔ آدمی تو آدمی، انسان تو انسان، اسلام نے یہ بھی سختی سے منع کیا ہے کہ کسی جاندار پر بھی لعنت نہ کریں، ہوا پر بھی لعنت نہ بھیجیں، جانور پر بھی لعنت نہ بھیجیں۔ ایک طرف لعنت کی اتنی مذمت کی گئی ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف دیوبند مکتبہ فکر کے ایک بہت بڑے مولانا، بلکہ جس کو مناظر اسلام کہا جاتا ہے، شیخ الحدیث مولانا منظور احمد منگل صاحب، انہوں نے جماعت حق، جماعت اہل حدیث پر لعنت بھیجی۔ اہل حدیث کو انہوں نے ملعون کہا۔ آپ بھی مولانا صاحب کے الفاظ سماعت فرما لیں کہ بیٹا اس کا تھا وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑی بہن کا 2-3 سال پہلے انتقال ہو گیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیٹا ایک تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ غیر مقلدین ملعون انتظار میں ہے کہ کسی طرح یہ چلا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی غیر مقلد کو سیٹنگ کریں گے، فٹ کریں گے، آئے قسمت کہ ہمارا کوئی حنفی اللہ کرے کہ وہ لگ جائے، ورنہ اس کی جگہ پر غیر مقلد آئیں گے تو غیر مقلد تو وہی کریں گے۔ تو حضرت غیر مقلدین ملعون، غیر مقلدین ملعون۔ مولانا صاحب ہمیں یقین ہے کہ یہ لعنت آپ ہی کی طرف پلٹے گی، اس لیے کہ اس لعنت کے حقدار ہم نہیں ہیں۔ تو سامعین، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب اہل حدیث کو ملعون قرار دے رہا ہے۔ ہم مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مولانا منظور منگل صاحب بتائیے کہ ہم ملعون کیوں ٹھہرے، اہل حدیث ملعون کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں۔ اہل حدیث ملعون کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ حدیث کو مانتے ہیں۔ دوسری بات، مولانا صاحب آپ نے جو ہم پر لعنت بھیجی ہے، یہ لعنت صرف آپ نے ہم پر نہیں بھیجی، بلکہ اس لعنت کے زد میں تو صحابہ بھی آ گئے، استغفر اللہ، اس لیے کہ وہ بھی غیر مقلد تھے، انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی۔ اسی طرح اس لعنت کے زد میں تو ائمہ، محدثین، تابعین وہ بھی آ گئے، اس لیے کہ وہ بھی غیر مقلد تھے، انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی۔ اس لعنت کے زد میں تو ائمہ اربعہ بھی آ گئے، اس لیے کہ وہ غیر مقلد تھے، انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی۔ اس لعنت کی زد میں تو آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی آ گئے، اس لیے کہ وہ بھی غیر مقلد تھے۔ اسی طرح اس لعنت کی زد میں امام بخاری، امام مسلم، ائمہ محدثین آ گئے، اس لیے کہ وہ مجتہد تھے، وہ غیر مقلد تھے، انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی۔ اور اسی طرح دوسری بات، مولانا صاحب آپ جس مفتی کی بات کر رہے تھے، جس مولانا صاحب کی بات کر رہے تھے، مولانا مکی صاحب، وہ تو جماعت اہل حدیث کو حق کی جماعت کہتے ہیں، وہ تو اعتراف کرتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث بھی حق کی ایک جماعت ہے۔ اب خود بھی سماعت فرما لیں ان کے الفاظ۔ ہم تو اہل حدیث کو باطل نہیں کہتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک حق کی جماعت ہے۔ ہم تو اہل حدیث کو باطل نہیں کہتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک حق کی جماعت ہے۔ ہم تو اہل حدیث کو باطل نہیں کہتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک حق کی ان کے الفاظ۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے سن لیا کہ مولانا مکی صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ اہل حدیث حق کی جماعت ہے۔ تو اب ہم مولانا منظور منگل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی حق کی جماعت پر لعنت بھیجنا درست ہے؟ کیا کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا درست ہے؟ تو مولانا صاحب خدا کا خوف کریں، اللہ آپ کی حالت پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما توفیقی الا باللہ۔